نواز شریف کو توشاخانہ ریفرنس میں بڑا ریلیف۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کا لیگی قائد کی ضبط شدہ جائیداد اور اثاثے واپس کرنے کا حکم۔ اکتوبر 2020 میں اشتہاری قرار دینے پر نواز شریف کی زرعی اراضی، مرسیڈیز، لینڈ کروزر اور دیگر گاڑیاں ضبط کی گئی تھیں۔ جج احتساب عدالت محمد بشیر نے جائیداد واپسی کے احکامات جاری کیے۔ کیسے ہوگی جب ایک پارٹی حکومت میں موجود ہے؟ پرائم منسٹر ہاؤس انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جن کے ہاتھوں میں پہلے تھا۔ اگر پھر سلیکشن ہونا شروع ہو گیا تو اس سے نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر الیکشن میں سلیکشن ہوئی تو پھر ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ خورشید شاہ نے خبردار کر دیا، سوال اٹھایا کہ نون لیگ نگراں حکومت میں بیٹھی ہو تو لیول پلینگ فیلڈ کیسے ہوگی؟ میاں صاحب 4 دن جیل جاتے ہیں تو سیاستدانوں کا قد بڑھ جاتا۔ ریڈ کارپٹ استقبال سے لیگی قائد کا قد چھوٹا ہو گیا۔ پی پی رہنما کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی نے اپنے خلاف دائر ریفرنسز سننے والی جوڈیشل کونسل پر اعتراض اٹھا دیا۔ آڈیو لیکس کمیشن میں شامل ہونے کے باعث چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم افغان کو کیس نہیں سننا چاہیے تھا۔ شوکاز نوٹس بنیادی حقوق کے منافی، میڈیا ٹرائل اور عوام کی نظر میں تضحیک کرنا قرار دے دیا۔ اسٹاک ایکسچینج نے تیزی کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ 100 انڈیکس 55,000 پوائنٹس کی تاریخی بلندی پر پہنچ گیا۔ 1,130 پوائنٹس اضافے سے انڈیکس 55,391 پر بند۔ لاہور میں تاجروں کے زبردستی مارکیٹس بند کرانے کے الزامات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس۔ پنجاب حکومت نے اسموگ کی وجہ سے صرف 11 نومبر کو دکانیں اور مارکیٹیں بند رکھنے کا فیصلہ کیا۔ آج کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے واضح کر دیا، بارش اور انتظامیہ کے اقدامات سے اسموگ میں نمایاں کمی آئی۔ محسن نقوی کا تاجر برادری سے بھرپور تعاون پر اظہار تشکر۔ لاہور میں بارش آلودگی کو بہا لے گئی۔ آلودہ شہرہ کوفیڈس میں لاہور 10ویں نمبر پر چلا گیا۔ اسموگ کے تدارک کے لیے پنجاب کے 8 اضلاع میں جزوی لاک ڈاؤن کا شیڈیول تبدیل۔ مارکیٹس اور دکانیں ہفتے کو بند رکھنے کی ہدایت۔ دفاتر، بینکس، ماتحت عدالتیں، سینما ہاؤسز، ریسٹورینٹس اور پارکس کل تک بند رکھنے کا حکم۔ کون سا پلیئر کتنے دیر اندر رہے وہ زیادہ مین، اگر میں سے پوچھے تو میں چاہوں گا تو فخر اگر 20 آور یا 30 آور بھی اندر رہے تو ہم اس چیز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فالو اپ جس طرح رضوان ہے، افتخار ہے، تو یہ چیز ہم کر سکتے ہیں اور اس میں ہم نے پورا اپنا پلان کیا ہوا ہے۔ ورلڈ کپ سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات معدوم، لیکن بابر اعظم کا ہار ماننے سے انکار۔ فائنل 4 میں رسائی کے لیے انگلینڈ کے خلاف جان لڑانے کا اعلان۔ فخر زمان 20 سے 30 اوورز کھیلتے رہے تو ہدف حاصل کر سکتے ہیں۔ کپتان کی کولکتہ میں پریس کانفرنس۔ پرفارمنس کی وجہ سے کپتانی پر اٹھنے والے سوالات کا بھی کھل کر جواب۔ کہا وہ 3 سال سے کپتانی کر رہے ہیں، کوئی دباؤ نہیں۔ کپتانی سے متعلق فیصلہ کرنا مینجمنٹ کا کام ہے۔ بابر اعظم کا 2 ٹوک پیغام۔ پاکستان ورلڈ کپ سیمی فائنل کی دوڑ سے تقریباً باہر ہو گیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اگر پاکستان 300 رنز کا ہدف دیتا ہے تو انگلینڈ کو 287 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دینا ہوگی۔ بالنگ کی صورت میں اگر انگلینڈ کو 50 رن پر آؤٹ کر دیا تو شاہینوں کو ہدف تیسرے ہی اوور میں حاصل کرنا ہوگا۔ دونوں ٹیمز 11 نومبر کو کولکتہ میں مد مقابل ہوں گی۔ 10 پوائنٹس کے ساتھ میگا ایونٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے کیوی ٹیم فیورٹ قرار۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں افغانستان کا جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 245 رنز کا ہدف۔ عظمت اللہ عمر زئی کی 97 رنز کی شاندار اننگ۔ پروٹیاز بالر گیرال کوئٹزے نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ کبھی رہائشی عمارتیں تو کہیں پناہ گزین کیمپس، اسپتال اور تعلیمی ادارے بھی صہیونی افواج کے نشانے پر۔ غزہ کے شعبہ صحت پر 270 سے زائد حملے، 35 میں سے 18 اسپتال بند، 57 ایمبولینسز مکمل طور پر تباہ، 45 کو جزوی نقصان۔ علاج نہ ہونے پر مریض تڑپنے لگے۔ صہیونی بمباری سے خان یونس میں ایک اور مسجد شہید کر دی گئی۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 11,000 تک پہنچ گئی۔ بچے کی مرحوم باپ کی لاش کو چومنے اور رونے کی ویڈیو نے سب کے دل دہلا دیے۔ غزہ میں جنگ کے دوران روزانہ 4 گھنٹے کا وقفہ۔ اعلان روزانہ وقفے سے 3 گھنٹے پہلے کیا جائے گا۔ اس دوران کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ غزہ کے مکینوں کو 2 انسانی راہداریاں دی جائیں گی۔ اسرائیل اور امریکہ کا اعلان۔ نیٹو سربراہ کی بھی حملوں میں وقفوں کی حمایت۔ حماس نے اسرائیل سے جنگ بندی کے معاملے کی خبریں مسترد کر دی۔ مغربی کنارے کے فلسطینی اسرائیلی فورسز اور آباد کاروں کے تشدد، تذلیل، بے دخلی، ناروا سلوک، گرفتاریوں اور دھمکیوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کا اسرائیلی حکام سے مغربی کنارے کے فلسطینیوں کا تحفظ یقینی بنانے کا مطالبہ۔
اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ مزید 1.5 مہینے تک جاری رہی تو غازہ ترقی میں 19 سال پیچھے چلا جائے گا، یونائیٹڈ نیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام نے خبردار کر دیا۔ حماس کے مجاہدین کو مارنے سے زیادہ اسرائیل نے اپنے خلاف مزید جنگجو پیدا کر لیے۔ غازہ میں جتنے زیادہ لوگ متاثر ہوں گے اسرائیل کے لیے اتنا ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایلان مسک نے خبردار کر دیا، مزید جنگجو کو موقع دینا اسرائیل کی ناکامی قرار۔ فلسطینی مظاہروں کو ہیٹ مارچ قرار دینا برطانوی وزیر داخلہ کو مہنگا پڑ گیا۔ صلح بیورو ممبر برطرفی کی تلوار لٹکنے لگی۔ برطانوی پولیس کا بھی فلسطینی حمایت میں مارچ پر پابندی سے انکار۔ مظاہروں میں گڑبڑ ہوئی تو پولیس ذمہ دار ہوگی، برطانوی وزیر اعظم نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل کی بڑھتی جارحیت سے غازہ جنگ کا دائرہ وسیع ہونا ناگزیر ہے، ایران نے خبردار کر دیا۔ فلسطینی خواتین اور بچوں کا قتل عام صہیونی حکومت کا مجرمانہ، متشدد اور جارحانہ چہرہ سامنے لے آیا۔ ایرانی وزیر خارجہ اور قطری ہم منصب کے ٹیلی فون پر گفتگو۔ غازہ میں انسانی صورتحال اور عام شہریوں پر بڑے پیمانوں پر حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ فلسطین اسرائیل تنازع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا آج پھر اجلاس ہوگا۔ گزشتہ ماہ تنازع پر 4 قراردادوں کے مسودے میں سے کوئی بھی منظور نہ ہو سکی۔ سلامتی کونسل کے 10 غیر مستقل اراکین دستاویز کی تیاری میں مصروف، جس میں پچھلی قراردادوں کی دفعات بھی شامل ہونے کا امکان۔ غازہ کی صورتحال نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے دنیا کو سنگین نتائج سے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی جارحیت کا راستہ فوری روکنے کا مطالبہ۔ ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو میں پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر قرار۔ کراچی میں اسکول کے بچے بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ طلباء اور اساتذہ کی بڑی تعداد حسن اسکوائر پر جمع، غازہ میں جاری ظلم و ستم کو رنگوں میں سمو دیا، فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان۔ کنگز پارٹی ماضی میں پیپلز پارٹی کے سامنے آتی رہی، اس بار بھی کنگز پارٹی کا برا حال کریں گے۔ بلاول بھٹو پر آنسو۔ بلاول بھٹو نے جے یو آئی کے ساتھ مل کر انتخابی اتحاد کا اشارہ دے دیا۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم پاکستان کے اتحاد کو پیپلز پارٹی کے لیے فائدہ مند قرار دیا اور دعویٰ یہ بھی کیا کہ اتحادی حکومت میں شامل ہو کر قبضہ کیے گئے سندھ کے اسپتال واپس لے دیے، سیلاب متاثرین کی مدد بہتر طور پر کر سکے۔ بلوچستان کے ساتھ وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی صوبے میں سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر آئندہ انتخابات میں سامنے آئے گی۔ پیپلز پارٹی کا 56واں یوم تاسیس کا جلسہ 30 نومبر کو کوئٹہ میں ہوگا۔ عوام نے لاہور کے جلسہ دیکھا، اب کوئٹہ کا بھی دیکھیں گے۔ ثناء اللہ زہری، عبدالقادر بلوچ اور دیگر بلوچ رہنماؤں کی کراچی کے بلاول ہاؤس میں پریس کانفرنس۔ نگراں حکومت کا کسی سیاسی جماعت کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں۔ انتخاب کا انعقاد الیکشن کمیشن اور اسے اسٹاف اور شفاف اور یقینی بنانا نگراں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی نیوز کانفرنس۔ سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کی سزا سے متعلق مختلف اپیلیں سماعت کے لیے منظور۔ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کے علاوہ دیگر تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ کراچی میں تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوسرے مرحلے کا آغاز، گھر گھر تلاشی سے غیر قانونی تارکین وطن کو پکڑا جائے گا۔ مزاحمت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پاکستان بھر سے مجموعی طور پر اب تک 2 لاکھ سے زائد غیر رجسٹرڈ افغان باشندے واپس افغانستان لوٹ گئے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات مثبت سمت پر گامزن، حکام کے ایف بی آر کو ری اسٹرکچر کرنے اور بنیادی تبدیلیاں لانے کی یقین دہانی، آئی ایم ایف کے سامنے اصلاحات کا پلان پیش۔ نجکاری کمیشن بورڈ نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کارپوریشن کی نجکاری کے لیے فائنینشیل ایڈوائزر کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر برائے نجکاری فواد حسن فواد کی زیر صدارت اجلاس میں تمام طریقہ کار کی شفافیت کو سراہا گیا۔